آج کل وظائف زیادہ تر دنیا کے واسطے پڑھے جاتے ہیں کہ مال میں خوب برکت ہو، نوکری مل جائے، قرض ادا ہو جائے۔ حق تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے بہت ہی کم پڑھے جاتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ دنیا کے کاموں کے لیے وظیفہ پڑھنا ناجائز ہے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا کے لیے اگر 40 بار پڑھتے ہیں تو آخرت کے لیے کم از کم 4 بار تو کوئی وظیفہ پڑھو، مگر اس کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ ایک عہدیدار صاحب رشوت لیا کرتے تھے اور نماز کے بھی بہت پابند تھے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے بعد عشرات تک وظیفہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور یہی وقت مقدمہ والوں سے رشوت طے کرنے کا وقت تھا۔ مقدمہ والے آتے اور اشاروں سے رقم طے ہوتی تھی، کیوں کہ پیر صاحب نے وظیفہ میں بولنے سے منع کر رکھا ہے۔ پس وہ اشاروں سے 100 کہتا اور یہ 2 انگلیاں اٹھا دیتے کہ 200 لوں گا۔ پھر اشاروں سے ہی کوئی رقم طے ہو جاتی تو یہ جائے نماز کا کونا پکڑ کر اٹھا دیتے کہ یہاں روپیہ رکھ دو۔ پھر کوئی دوسرا آتا، اس سے بھی یوں ہی گفتگو ہوتی، غرض یہ ظالم اشراق پڑھ کر کئی 100 روپے لے کر اٹھتا۔ آج کل ملنا اسے کہتے ہیں، اور اسی واسطے وظیفے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اور غضب ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھنے میں تو بول پڑھتے ہیں اور وظیفے میں نہیں بولتے، گویا نعوذ باللہ قرآن کی وقت وظیفوں کے برابر بھی نہیں۔ یہ کیسی ناقدری ہے؟ ایک صاحب مجھ سے خود کہتے تھے کہ میری نماز تو قضا ہو جاتی ہے، مگر پیر صاحب نے جو وظیفہ بتلایا ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوتا۔ عجیب حالت ہے کہ اول تو دین کی طرف توجہ ہی نہیں، اور جو توجہ بھی ہے تو اس خوبصورتی کے ساتھ۔ اس طرح ان عہدیدار صاحب کو پیر نے منع کر دیا کہ وظیفے میں بولنا نہیں، اس لیے ان کو بولنا تو ناجائز تھا مگر رشوت لینا جائز تھا، بلکہ شاید وہ وظیفہ بھی اسی واسطے پڑھتے ہوں گے کہ رشوت خوب ملے، اور رشوت کے لیے بھی نہ صحیح تو اس میں شک نہیں کہ آج کل وظیفے زیادہ تر دنیا کے واسطے پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں احتیاط برتی جائے اور ایسے وظیفے اس نیت سے کبھی بھی نہ پڑھے جائیں، اس سے آخرت سنورنے کی بجائے خراب ہوگی اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔